سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین عالم الاولین والآخرین سید الاولین والآخرین امام الاولین والآخرین الذی کان نبیا آدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھیں صلاۃ و سلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اس کے بعد اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ دوستو، بڑے خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہماری زندگی میں ایک دفعہ پھر رمضان المبارک کی برکتیں ہمیں اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ اس ماہ میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور کوئی اس کی فضیلت نہ بتائی جاتی، بس قرآن کی یہ آیت ہی حجت تھی کہ قرآن پاک کو ماہ مقدس رمضان المبارک میں اللہ نے نازل کیا ہے، یہی کافی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں گزارش کروں، آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو پیچھے دوست بیٹھے ہیں، پیچھے پھر مسئلہ بنتا ہے، آپ سارے آگے اٹھ کے آئیں۔ آؤ جی، آؤ عبداللہ بیٹے بھی آؤ سے، یہ ساری صفحے مکمل کر کے بیٹھا کریں یار، آئیں جائیں صفحے مکمل کریں، جو خالی جگہ ملتی ہے دیکھیں ہم کتنا اچھا ہے کہ جو پیچھے سے آئے گا اس کے لیے آسانی ہوگی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو دوستو، رمضان اور قرآن کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ہم نے رمضان المبارک میں ایک تو روزہ رکھنا ہے اور دوسرا ہم نے روزے کی حفاظت بھی کرنی ہے، محافظ بننا ہے۔ روزہ رکھنے کے علیحدہ فضائل ہیں، یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم سحری کھا رہے ہوتے ہو تو اللہ کی رحمتیں اس بندے کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہیں جو بندہ اٹھ کے سحری کھاتا ہے۔ اس سے یہ تھوڑی برکت ہے کہ اللہ کی رحمت اسے اپنی آغوش میں لے لے جب وہ اٹھ کے سحری کھائے، اور فرمایا کہ تمہاری بہترین سحری وہ ہے
جس میں کھجور کا استعمال کیا جائے. ہم نے افطاری کے لیے رکھی ہوئی ہے کھجور، حالانکہ حدیث مبارکہ میں سحری کے ٹائم بھی کھجور کھانے کا حکم آیا ہے، تو اس میں بھی کھانی چاہیے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت اور دوسرے مذاہب میں صرف روزے کا فرق ہی یہ ہے کہ پہلی امتوں میں سحری نہیں تھی اور میری امت کو اللہ نے سحری کی برکتیں عطا فرما دی ہیں. یہ اس امت کا خاصہ ہے. یعنی فضائل بھی بتائے اور فرمایا روزہ گناہوں کے خلاف ڈال ہے. ہم نے اس روزے کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کے محافظ بھی بن کے رہنا ہے. ہم نے روزے کو کس طرح اس کی حفاظت کرنی ہے. اب آئیے کہ رمضان المبارک میں ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے. روزہ رکھنے کے بعد رمضان شریف میں ہم نے کیا کرنا ہے، کون سے اعمال کرنے ہیں جس سے اللہ رب العزت کی خوشنودی ہر مسلمانوں کو حاصل ہو سکے. تو دوستو، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جو اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس ماہ مقدس میں قرآن کو نازل کیا، لہذا پہلا ہمارا کام ہے کہ اس ماہ مقدس میں ہم نے قرآن کے ساتھ پیار کرنا ہے. کیا کرنا ہے جی؟ ہم نے ماہ مقدس میں کس کے ساتھ پیار کرنا ہے جی؟ ہم نے قرآن کے ساتھ پیار کرنا ہے. اور ایک صحابی رسول کی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں شکایت آئی کہ یا رسول اللہ، یہ ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. کوئی ایک علاقہ تھا تو وہ کیا کرتے کہ جو نماز پڑھاتے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. 5 نمازوں میں صحیح حدیث ہے، 5 نمازوں میں وہ سورہ اخلاص ہی پڑھتے. جس طرح قاری صاحب نے نماز پڑھانی پہ جے سوائے سورت کوثر تو فجر ٹائم کوئی شے. مجھے ایک بندہ پوچھتا ہے یہ کی، میں کیا انہوں نے ہندی صحیح تو جو صحیح آتی ہو وہی پڑھنی چاہیے. تو صحابی رسول ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے. تو شکایت کی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں. اللہ کے نبی نے بلا کے پوچھا کہ تجھے دوسرا قرآن نہیں آتا؟ سارا قرآن اللہ نے برکتوں کے لیے نازل کیا ہے، پڑھنے کے لیے نازل کیا ہے، وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ آگے سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، قرآن تو سارا ہی آتا ہے، لیکن سورہ اخلاص میں جو اللہ کی شان کو بیان کیا گیا ہے نا، وہ مجھے بڑی پسند ہے. میرا دل کرتا ہے کہ ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتا جاؤں. تو اللہ کے نبی آپ اس فعل پر مسکرائے اور فرمایا تیری سورہ اخلاص کے ساتھ محبت کل قیامت کے دن تجھے جنت میں لے کے جائے گی. یعنی کہ قرآن کے ساتھ ہم نے جو محبت کرنی ہے وہ ہماری محبت ضائع نہیں جانی، بلکہ یہ جنت کا ذریعہ بنتی ہے. قرآن سے محبت جو ہے پیار ہے. وہ بھی حدیث مبارکہ ذہن میں رکھیں کہ فرمایا میری امت کے لیے یہ جو 30 آیتوں والی صورت ہے وہی کافی ہے. اب 30 آیتیں کس صورت کی ہیں؟ سورہ ملک کی. کس کی ہیں؟ فرمایا جو اپنی عادت بنا لیتا ہے کہ 30 آیتوں والی صورت کو ہر روز پڑھنا، اللہ اسے توفیق عطا کرے گا کہ مرنے کے بعد قبر میں بھی وہ سورہ ملک کی تلاوت کرے گا. اور اس کی بہت بڑی مثال حدیث سے ہی ملتی ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم نے ایک جنگ کے لیے خیمے کھودنے تھے، وہ خیمے لگانے کے لیے ہم نے کھدائی کی تو ہمیں نہیں پتا تھا وہاں ایک پرانی سی قبر ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی قبر جب کھلی
خیمہ لگانے کے لیے، تو ہم نے اس قبر کے اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی، اور قرآن کی تلاوت کی آواز کیا تھی؟ وہ سورہ ملک اس قبر سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ تو صحابہ کرام نے جلدی سے اللہ کے نبی کو جا کے بتایا، تو میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا ہاں یہ ہونا تھا، کیونکہ وہ جو تھا اس نے ساری زندگی اپنے جیتے جی ساری زندگی سورہ ملک کی تلاوت کی ہے، یہ اس کی برکت کی وجہ سے آج اللہ نے اسے قبر میں بھی توفیق دی ہے کہ سورہ ملک کی تلاوت کیا کرو۔ تو 30 آیتوں والی سورت، اس کو یاد کر لیں، اسے پڑھیں۔ قرآن کے ساتھ وابستگی اور تعلق کو رمضان المبارک میں ہم نے مضبوط کرنا ہے۔ یہ ایک خاصہ ہے رمضان المبارک کا، کیوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ رمضان میں، اللہ فرماتا ہے رمضان میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ بند کر دیو، رمضان میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، تو اس کی بڑی برکتیں ہیں قرآن کے ساتھ پیار کرنا۔ اور دوستو دوسرا کام یہ ہے، اب قرآن کو کس طرح ہم نے اس کے ساتھ پیار کرنا ہے، دوسرے کام کی طرف بعد میں آتا ہوں۔ ایمان کو تازگی ملتی ہے جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اور حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت آواز سے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ جب آپ کا دل کرتا نا قرآن سننے کے لیے، تو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے کہتے ہیں کہ موسیٰ میرے ایمان کو تازگی تو عطا کرو۔ تو وہ سمجھ جاتے کہ ایمان کی تازگی کیا ہے۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو پڑھنا شروع کر دیتے۔ پتہ چلا کہ ایمان کو تازگی ملتی ہے قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے۔ اور فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ میرے اور آپ کے کریم آقا نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کو دن کو روزہ رکھا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ جس نے دن کو روزہ رکھا اور اس کی راتوں کو قیام کیا، میرے کریم آقا فرماتے ہیں اللہ اس کے پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دن کو روزہ رکھنے سے مراد تو سب کو پتہ ہے کہ روزہ رکھنا ہے، اس کی راتوں کے قیام کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ راتوں کا قیام جس نے کیا، سارے علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ رمضان کی راتوں کا قیام جو ہے وہ نماز تراویح کو بولا گیا ہے۔ وہ نماز، سارے بولیے نماز تراویح۔ اب یہ علیحدہ مسئلہ ہے ہم نے پڑھنی کتنی ہے۔ میں ایک جگہ گیا تو میری عادت تو نہیں ہے تنقید کرنے کی، تو وہ مسجد میں لکھا تھا کہ 20 تراویحاں پڑھنے والے کو 20 تراویحاں ثابت کرنے والے کو 5 لاکھ روپیہ انعام دیا جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہی نہیں ہے کہ یہ بات ہماری طرف اگر آ جائے تو ہم نے اپنے مسجدوں میں پتہ کیا لکھا، یہ تنگ نظری ہے۔ دین بہت وسعت پیدا کرتا ہے، دین تو دل کو فرحت دیتا ہے، دماغ کو فرحت دیتا ہے۔ پہلے ہی روزے کیا ہوا، یہ ایک جماعت آئی ہے مسجد میں پہلی افطاری میں، مجھے ایک دوست نے کہا کہ آپ کی، وہ میرا محلے دار تھا، تو کہتا ہے قاری صاحب یہ جماعت آئی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اپنی افطاری لے کے پہلے روزے باہر بیٹھے ہیں، میں قاری صاحب کو بھیجا، میں نے کہا انہیں پوچھیں کچھ کھانے پینے کی چیز ان کے پاس، پوچھیں کیا چاہیے، ہر چیز موجود ہے مسجد میں۔ تو قاری صاحب کہتے ہیں جی ان کے پاس سارا کچھ ہے۔ تو میں نے ان کے لیے جامع شریف بنا کے ان کو بطور تحفہ، میں نے کہا آپ ہمارے مہمان ہیں یار، آپ پیے۔ تو جب ان کو جامع شریف دیا گیا، حالانکہ ان کے پاس ساری چیزیں موجود تھی، یہ نہیں تھا،
جب دیا گیا تو وہ بڑے خوش ہوئے، کہتے ہیں قاری صاحب آپ نے تو بڑا پیار کیا ہے، ہم تو جس مسجد میں جاتے ہیں خصوصاً اہل سنت والجماعت کی مسجد میں جاتے ہیں وہ تو اندر بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتے، تو میں کہتا ہوں میں کون ہوتا ہوں یار، تو یہ اللہ کا گھر ہے، آپ اللہ کے گھر کی، اللہ کے، آپ اس کے دین کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں یار، اور اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آپ کی بڑی ہمت ہے کہ رمضان المبارک میں بھی اللہ کے لیے، دین کے لیے نکلے ہیں، تو آپ کی خدمت کرنا تو ہمارا فرض بنتا ہے، اتنے میں خوش ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی مسجدوں میں لکھا ہے جی کوئی غیر مسلک اذان نہیں پڑھ سکتا، ہم نے اپنی مسجدوں میں لکھا ہے کوئی غیر مسلک دین کی تبلیغ نہیں کر سکتا، ہم نے اپنے مسجدوں میں لکھا ہے کہ کوئی بندہ کوئی غیر مسلک دوسری نماز نہیں پڑھا سکتا۔ کیوں یار؟ یہ اللہ کا گھر ہے، اس نے نماز اگر دوسری پڑھانی ہے جماعت کے ساتھ ثواب زیادہ ہے، اور اگر وہ دین کی بات کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ تنگ نظری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں جی؟ تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے، دین میں وسعت پیدا کرے، دین کے اندر بڑی گنجائش ہے۔ وہ اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھے تو ایک وفد آیا اللہ کے نبی کے پاس جو کسی دوسرے شہر سے تھا، تو ایک ٹائم آیا تو کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں اجازت چاہیے، وہ اس وقت مسجد میں بیٹھ کے سارے معاملات طے ہوتے تھے، تو کہتے ہیں ہمیں اجازت چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جلدی کیا ہے، حالانکہ غیر مسلم ہے، تو کہتے ہیں ہماری عبادت کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو میرے اور آپ کے کریم آقا نے فرمایا کہاں بیٹھے ہو؟ کہتے ہیں جی اللہ کے گھر۔ تو فرمایا اللہ کی عبادت کا ٹائم ہے تو بیٹھے بھی تو اللہ کے گھر ہی ہو نا، گو کہ تمہارا اپنا طریقہ ہے۔ فرمایا میں باہر چلا جاتا ہوں، تم یہاں ہی بیٹھ کے اللہ کی عبادت کر۔ مطلب کہ دین نے اتنی وسعت دی ہے ہم لوگوں کو، ہم نے لگا دیا، لکھ کے لگا دیا کوئی تبلیغ نہ کرے، اور ہم نے انعام دے دیا کہ جو بھی بندہ 20 تراویحاں ثابت کرے ہم 5 لاکھ اس کو انعام دیں گے۔ اس طرح کی چیزوں سے باہر آ کے دین کی تبلیغ کرنی چاہیے، جبکہ میرے اور آپ کے کریم آقا نے فرمایا کہ تراویح کے ہر سجدے کے بدلے، یہ سنیں آپ، تراویح کے ہر سجدے کے بدلے اللہ اس تراویح والے کو 1500 نیکیاں ایک سجدے کے بدلے عطا فرماتا ہے۔ تراویح میں 2 سجدے ہیں، کتنی ہوئی؟ 3000، اور اگر 20 پڑھے تو کتنی ہوئی؟ تو جی صحابہ والے بڑے صحیح بیٹھے کتنی ہوئی جی؟ 20 پڑھے تو 60,000 نیکیاں اس بندے کو تراویح کے ایک سجدے پہ، فرمایا کہ 1500 نیکیاں۔ یہاں بات ختم نہیں کی، فرمایا تراویح کے ایک سجدے پر اسے جنت میں ایک محل دیا جائے گا، اور اس محل کے سونے چاندی کے 60,000 دروازے ہوں گے، اور یہ ساتھ فرما دیا کہ تراویح کے ایک سجدے پر اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا جس کے نیچے، جس کی چھاؤں میں 100 سال تک عربی گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کی مسافت طے نہ ہو۔ اتنا بڑا درخت لگایا جائے گا جس کی چھاؤں میں وہ جنت کے، جب وہ جائے گا جس نے تراویح پڑھی ہے وہ اس کی چھاؤں میں درخت میں بیٹھے گا۔ 1500 نیکیاں ہیں۔ تو اختلافی بات سے ہٹ کے بات کرتا ہوں، نیکیاں زیادہ لینی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں جلدی کرو، پہل کرو، جلدی، حالانکہ شیطان کی طرف سے جلدی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا نیکی میں جتنی جلدی ہو سکتا ہے۔ بندہ سوچتا ہے میں کل کر لوں گا، اس کو فلاں کی مدد میں نے بھی حساب کرنا ہے، میں فلاں کی مدد کل کر لوں گا، یہ کام کل کر لوں گا، نہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، جتنی جلدی ہو سکے نیکی کا کام کر دو۔ تو نیکی کے کام میں جلدی کرنی چاہیے۔ تو دوستو، رمضان المبارک میں عبادت کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے کہ 8 ہے یا 20 ہے یا کتنی ہے، بس پڑھتے جائیں، قرآن پڑھتے جائیں، نماز پڑھتے جائیں، درود و سلام پڑھتے جائیں۔ اس کی ایک ایک گھڑی
باقی مہینوں کے جو گھڑیاں ہیں نا 70 گنا ثواب اللہ کریم ان گھڑیوں میں آپ کو زیادہ عطا فرماتا ہے۔ آپ جو 2 نفل پڑھتے ہیں نا، عام مہینوں میں نفل پڑھے تو نفل کا ثواب ہے، اس مہینے میں جو 2 نفل پڑھتا ہے اللہ اس کو فرضوں کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے، اتنی برکت ہے۔ تو اللہ کی رضا کی خاطر ذکر کرنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، زیادہ کرنی چاہیے۔ جو کر سکتے ہیں، جن کے پاس جو ہمت جن کو اللہ نے دی ہے، انہیں بھی دوڑنا چاہیے، دل لگا کے، دل جمی کے ساتھ ہم لوگوں کو اس ماہ مقدس میں عبادت کرنی چاہیے۔ اور دوسرا کام، اللہ کے نبی نے فرمایا غم ساری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے خیال رکھنے کا مہینہ ہے۔ ہم لوگ مساوات سے ہٹ کر اس ماہ مقدس کو بھی دیکھتے ہیں کہ اسلام ہمیں زندگی کے ہر لمحے مساوات کا درس دیتا ہے۔ اس کی ایک حدیث مبارکہ سنیں۔ اللہ کے نبی کے ساتھ آپ چل رہے تھے تو ایک صحابی تھے، شاید میں نے یہ پہلے بھی حدیث مبارکہ سنائی ہے۔ ایک درخت آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس درخت سے 2 مسواکیں اتار کے لاؤ۔ وہ صحابی رسول کے 2 مسواکیں اتاری، ایک مسواک تھوڑی ٹیڑھی تھی اور ایک بالکل سیدھی تھی جو ہر ایک پسند کر سکتا ہے۔ اس نے اللہ کے رسول کو دونوں مسواکیں عطا فرما دی ہیں۔ اب اللہ کے نبی نے 2 مسواکیں دیکھیں، جو سیدھی مسواک تھی وہ اپنے صحابی کو دے دی، جو ٹیڑھی مسواک تھی وہ خود رکھ لی۔ تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایسا نہ کریں، میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ میرے نبی ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا مقتدی ہوں، میں تو آپ کی امت میں سے ہوں، تو یا رسول اللہ ایسا نہ کریں، وہ ٹیڑھی والی مجھے دے دیں، سیدھی والی آپ رکھ لیں، یہ ایسا نہ کریں یا رسول اللہ۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا تجھے نہیں پتا مسلمان کی نشانی کیا ہے؟ مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ مسواک دینے سے پہلے میرے بھی ذہن میں آیا یہ اچھی چیز ہے، یہ میں خود رکھ لوں، لیکن پھر میں نے سوچا مسلمان کی تو نشانی یہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے کے لیے وہی پسند کرے، تو یہ مسلمان کی نشانی ہے، اس لیے یہ مسواک میں نے اپنے لیے پسند کی ہے۔ اب مساوات یہ کہتی ہے کہ یہ مسواک تجھے تحفہ دیتی ہے۔ حضور کا درس دیکھیں، انقلاب دیکھیں، اس طرح انقلاب آتا ہے، اس طرح معاشرے کے اندر انقلاب برپا ہوتا ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کی جائے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کی جائے۔ اور یہاں تک نہیں ہے دین کا درس، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے نوکر کو کسی نے دیکھا بڑا خوبصورت جوڑا پہنا ہے، تو اس نے وہ آگے گیا تو حضرت ابو ذر غفاری ذرا باروب تھے، علاقے کے چودھری تھے، پنچایتی بندے تھے، مالدار تھے، زمیندار تھے، تو کیا ہوا دیکھا کہ وہی جوڑا جو آپ کے نوکر نے پہنا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وہی جوڑا پہنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اے ابو ذر آپ نے تو کمال ہی کر دیا، کمال ہی ہو گیا نا، نوکر نے ہی وہی قیمتی لباس پہنا ہے، آپ نے بھی وہی قیمتی لباس پہنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے سنا ہے نا اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے کہ یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، جس طرح کا خود کھاتے ہو ان کو وہی کھلاؤ، جس طرح کا خود پہنتے ہو ان کو وہی پہناؤ، بس اس دن سے لے کے آج تک جو بھی سوٹ سلایا نا جوڑا وہ پہلے غلام کو اس طرح کا لے کے دیا، پھر اس طرح کا جوڑا میں نے خود پہنا ہے۔ یہ اسلام کی مساوات کا درس ہے۔ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ رمضان المبارک میں غرباء کا خیال رکھا جائے، ہماری افطاریوں کی زینت لوگ
ہمارے خام پلہ لوگ بنتے ہیں، بلکہ ان افطاریوں میں زیادہ سے زیادہ دسترخوان کی جو زینت ہے وہ غربا کو بنائیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ بڑی رحمت نازل فرمائے گا، اللہ بڑا کرم کرے گا جب ہم غریب کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ اور خدارا ان کو لائنوں میں لگا کے نہ دیا کریں۔ کبھی سوچے ہاں اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے، کیا اللہ نے ہمیں لائن میں کھڑا کر کے دیا تھا؟ کیوں جی؟ فیصلہ کرے نا۔ اللہ نے جتنی مہربانیاں کی ہیں، کیا اللہ نے ہمیں لائن میں کھڑا کر کے دی ہیں؟ ہم کیوں لوگوں کو لائن میں کھڑا کر کے دیتے ہیں؟ کیوں غریب کا مذاق اڑاتے ہیں؟ یہ سارا سسٹم مینج ہو سکتا ہے۔ وہ کس طرح؟ یار جس طرح یہ سیاسی لیڈر جب ووٹ آتے ہیں، الیکشن آتا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ ہر ایک بندے کا نام لسٹ کے اندر، شناختی کارڈ نمبر، اس کا پتہ، اس کی ولدیت نہیں اس کے پاس ہوتی، اس کی لسٹیں اس کے پاس ہوتی ہے۔ تو رمضان المبارک آنے سے پہلے بھی اپنے علاقے کے غربا کی لسٹیں تیار کریں تاکہ کسی کو لائن میں لگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ جو بھی آپ نے مدد کرنی ہے لسٹ کے مطابق اپنے محلے دار کے گھر میں اس کا راشن پہنچا دیں۔ دیکھیں پھر دل کو کتنا سکون ملتا ہے، اللہ کتنا راضی ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں تھی، چند گزارشات تھی دوستوں میں نے کرنی تھی کہ رمضان کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پیار کرنا چاہیے۔ قرآن کا تعلق غم گساری کے ساتھ ہے، غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، مراقبہ کرنا چاہیے، اللہ رب العزت سے دل کھول کر مانگنا چاہیے، دوسروں کے لیے دعائیں کریں، اپنے لیے دعائیں کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب دوستوں کو ایک دوسرے